هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. سورۃ البقرہ جس کے متعلق آپ گزارشات سماعت فرما رہے ہیں، برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ اسے بعض احادیث میں فسطاط القرآن کہا گیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کا خیمہ ہے جس کے اندر پورا قرآن آ گیا ہے. اور جب کوئی آدمی سورہ بقرہ کا حافظ اور عالم ہوتا تھا تو اسے امام بنا دیا جاتا تھا اور علاقے کا سربراہ بنا دیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان اور اس کے ارکان اور اس کے مقتضیات جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو ایمان کے قبول کرنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد احکام و شرائع، ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں. اور اس کے شروع میں جیسے گزشتہ مجلس کے اندر ذکر ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے، ان سے خطاب فرمایا ہے، اور ان کی تاریخ کا اس طرح اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان پر انعام بھی فرمایا، اور جب انہوں نے اس انعام پر شکر نہ کیا اور ناقدری اور نافرمانی والا رویہ اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں سزائیں بھی دی. اور اللہ رب العزت نے اس صورت کے تمہیدی حصے کے بعد جو بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے، اس کے اندر جو ان کا یہ ذوم اور پندار تھا، یہ ان کے اندر گھمنڈ اور غرور تھا کہ ہم پاکیزہ عنصر ہیں، ہماری نسل ہی مقدس اور پاکیزہ ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جانا بھی ہوا جہنم میں تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو ہم چند دن کے لیے جائیں گے، اور وہ بھی ایک ہفتے کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے، اور جتنی ہماری تعداد ہے وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ ان سب کے اوپر تقسیم کر دیا جائے گا، اور لمحوں کے لیے کسی کو جہنم کے اندر جانا ہوگا، اور جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو جنت ہے. اور وہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس پندار کو جھٹلایا ہے اور اس پر ضرب لگائی ہے کہ دیکھو، غور کرو تم اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا بھی، اور جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے تمہیں سزائیں بھی عطا فرمائیں. اللہ رب العزت کا عذاب بھی تمہارے اوپر آیا. کیسے کیسے عذاب آئے یہ بھی اللہ رب العزت نے اس حصے کے اندر ذکر فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ اللہ کی کتاب تورات کو تم نے قائم کرنا ہے. خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو ہم نے دین و شریعت تمہیں عطا فرمایا ہے اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو، اور جو کچھ اس میں تمہیں ہدایت دی گئی ہے اسے یاد رکھو، فراموش نہ کرو، تاکہ اللہ کے عذاب اور اس کے غضب سے تم بچ سکو. تو تم نے پھر اللہ کے عہد کو توڑ دیا اور اللہ کی شریعت سے انحراف کیا. انحراف ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کی شریعت کو بدل ڈالا، اللہ کی شریعت کو بدل ڈالا. تو اللہ رب العزت نے پھر تمہارے اوپر فضل فرمایا اور تمہیں موقع عطا فرمائے توبہ کے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے. لیکن جب تم نے اپنے ہی رویے کے اوپر اصرار کیا تو پھر دیکھو یہ بھی تمہاری تاریخ کا حصہ ہے کہ تم میں سے وہ لوگ
جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے لیے بھی عیسائیوں کے لیے بھی ایک دن کا اختیار رکھا تھا کہ وہ اپنے لیے عبادت کے واسطے منتخب کر لیں، جس دن میں وہ اللہ کی عبادت کیا کریں۔ یہودیوں کے سامنے بھی پیش ہوا لیکن انہوں نے ہفتے کا انتخاب کر لیا، عیسائیوں کے سامنے بھی پیش ہوا، انہوں نے اتوار کا انتخاب کر لیا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے جمعہ عطا فرما دیا جو پورے ہفتے کا سب سے بہترین دن ہے، سب سے مبارک اور سب سے افضل دن ہے۔ ہم آئے بعد میں ہیں لیکن دن عبادت کا ہمارا پہلے آتا ہے۔ تو ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا کہ اس دن میں وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف رکھیں اور دوسرے مشاغل جو ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں، اور خاص طور پر ان کے لیے ہفتے کے دن میں شکار کرنا منع تھا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس بستی کا ذکر فرمایا ہے کہ سمندر کے کنارے پر یہ بستی تھی، تو بستی والے کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار کرنا منع تھا تو وہ گڑھے کھود کر اور ان میں جال پھینک کر اور کنڈیاں لگا کر مچھلیوں کے لیے سارا بندوبست کر لیتے، اور اللہ رب العزت جب کسی قوم کے اندر نافرمانی کا رویہ جو ہے وہ جڑ پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے لیے ایسے امتحان کھڑے کر دیتا ہے کہ نکھر کر سامنے آ جائے کہ ان کے اندر خباثت کیا ہے اور ان کے اندر نافرمانی کا کیسا جذبہ راسخ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پوری طرح نکل کر سامنے آ جانے کا موقع فراہم کر دیتے ہیں۔ تو ان کے دل میں فرما برداری والی بات نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے ظاہر داری کے لیے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے لیکن ایسا کرتے کہ پہلے بندوبست کر کے اس چیز کا اہتمام کر دیتے کہ مچھلیاں آئیں اور وہ ان گڑھوں میں آ کر کنڈیوں کے ساتھ اٹک جائیں اور جال کے اندر پھنس جائیں، اور دوسرے دن جا کے وہ سب کچھ وہاں سے نکال کے لے آتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایسا کرنا کہ استاتیم حیتانہم یوم سبتہم شرعاً ویوم لا یسبتون لا تاتیہم، ہفتے کے دن ہی زیادہ مقدار میں مچھلیاں آتی اور باقی دنوں میں آتی ہی نہیں تھی، یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ تو پھر انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا، اس طرح کہ پہلے بندوبست کر کے ساری مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے پورا اہتمام کرتے اور الفاظ کی پاسداری کرتے کہ جی ہم نے شکار نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، فجعلنا لہم فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اللہ رب العزت نے انہیں مسخ کر کے اللہ رب العزت نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، اور انسانوں سے مسخ کر کے اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جس قوم کے اوپر ایسا عذاب آیا، اسے مسخ کیا گیا، ان کی نسل باقی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت باقی نہیں رکھتے۔ اور یہ جو بندروں کی نسل ہے یہ اس سے پہلے سے موجود ہے، یہ اس سے پہلے سے موجود ہے، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آیا کہ جب انہوں نے اللہ کے احکام کی مخالفت کی اور ان کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کو خنزیر بنا دیا اور بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا، اور بعض لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ذلت اور فقر مسلط کر دیا، اور بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے غلامی کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کے ان کے اوپر عذاب آتے رہے، تو یہ سب ان کی تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ ان کو اس بات کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ دیکھو تمہارا عنصر کوئی پاکیزہ عنصر نہیں ہے، تمہاری نسل کوئی مقدس نسل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں معاملہ ہوتا ہے ایمان اور عمل کے اوپر، جس کا ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا اللہ رب العزت اس پر انعام فرماتے ہیں اور اس کی قدر فرماتے ہیں اور اس کو نوازتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر کسی کے ہاں ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ نبی کا باپ ہو یا نبی کا بیٹا ہو یا نبیوں کی اولاد ہو، اللہ رب العزت کے ہاں کسی کے نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر حیثیت ہے تو عمل کی اور عمل صالح کی اور ایمان کی، یہ قدر و قیمت رکھتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے مزاج کی جو خرابی تھی اسے واضح کرنے کے لیے ایک اور واقعہ کا تذکرہ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، چچا تھا مالدار اور وہ بے اولاد تھا،
بتیجا اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے کہا کہ چچا کا مال جو ہے یہ مجھے مل جائے، یہ تو مر ہی نہیں رہا، بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، جا ہی نہیں رہا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے لاش اٹھائی اور دوسرے قبیلے کے جا کے علاقے میں چھوڑ آیا، اور پھر رونا دھونا شروع کر دیا کہ انہوں نے ظلم کیا، میرے چچا کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو لاش ہمارے علاقے کے آ کر اندر پھینک دی گئی ہے، لا کر پھینک دی گئی ہے، ہمیں تو اس قتل کا کوئی بالکل علم ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کسی کو۔ اور آپس میں ادھر والے اس کی بھتیجے کی حمایت میں کہ ہمارے آدمی کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور وہ اپنی بے گناہی کے اظہار میں اس طرح آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو قریب تھا کہ دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی اور ان کا جنگ و جدال شروع ہو جاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کا کوئی حصہ جو ہے اس کے گوشت کا لے کر اس میت کے جسم کو لگائیں، اللہ رب العزت اس کو زندہ کر دے گا۔ تو کہنے لگے میت کے جسم کو گائے کا کوئی حصہ لگائیں، موسیٰ کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ کون ہیں؟ وہ پیغمبر ہیں جن کے معجزات فرعون کے دربار میں بھی انہوں نے دیکھے، اور ان کے اس معجزے کے ساتھ وہ سمندر پار کر کے آئے، اور وہ اللہ کے پیغمبر جن کی دعاؤں کے نتیجے میں آسمان سے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ان کے سامنے ہے، جسے وہ جی رہے ہیں، جس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے معجزات ان کے سامنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہ کتنے اللہ کے انعامات ان کے اوپر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ، تو کہتے ہیں موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، کیا ہمارے ساتھ کیسے تم حکم دیتے ہو؟ اتتخذونا ہزوا، آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے ہو، ہماری میت ہو گئی ہے اور ہمارے درمیان اختلاف ہو گئے اور تم کہتے ہو گائے ذبح کرو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور دین کے معاملے میں مذاق کروں اور دین کو مذاق بناؤں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، ادعو لنا ربک۔ دیکھیے، یعنی خود نہیں کہتے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے آسانی کر دے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ادعو لنا ربک، ہمارے لیے آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے اور اللہ کا بندہ نہیں بنتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اس کی عمر اللہ رب العزت واضح کرے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی فیصلہ فرما دیا کہ بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، نہ تو بالکل بچیا ہو اور نہ بالکل بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی گائے ہونی چاہیے۔ اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم ہے وہ پورا کرو۔ تو اب کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رنگ بھی بتا دیا کہ اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے، فاقع، چمکدار سونے جیسا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوب بھانے والا رنگ ہونا چاہیے۔ تو پھر کہنے لگے اچھا ابھی معاملہ واضح نہیں ہوا، معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیا وہ ہونی چاہیے جسے کام لیا گیا ہے، یا وہ ہونی چاہیے جسے کسی کام میں لگایا ہی نہیں گیا، نہ اس سے ہل جوتا گیا ہے اور نہ اس سے کوئی اور پانی کھینچنے کا کام لیا گیا ہے، اس طرح کی گائے ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی جواب دے دیا کہ وہ گائے ایسی ہو نہ تو کسی کام میں لگائی گئی ہو اور نہ کسی راٹ پہ چلائی گئی ہو۔ تو پھر کہنے لگے کہ جی اب بات واضح ہوئی ہے، اللہ رب العزت بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام پورا ہو جانا تھا، لیکن جب یہ ہیلے اور بہانے کرنے لگے تو جتنا اپنے آپ کو انسان پھنساتا ہے پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، جو زیادہ کھوج اور کرید میں لگتے ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں۔ شریعت کا جو حکم ہو جیسے آ جائے اسی وقت اس کو مان لینا چاہیے، اسے ہی قبول کر لینا چاہیے۔ اور اگر انسان یہ کوشش کرے کہ جی اچھا یہ کیا ہے، وہ ایسے کیوں ہے، وہ ایسے کیوں ہے، تو جتنی کھوج کرید میں انسان لگتا ہے اپنے لیے مشکلات کا انسان اضافہ کرتا ہے۔ تو پھر بہرحال انہوں نے گائے ذبح کر لی، لیکن قریب نہیں تھا کہ وہ کرتے، اس لیے کہ گائے ذبح کرنے کے لیے اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو بہرحال جب انہوں نے گائے ذبح کی تو اس کے جسم کا کوئی حصہ لے کر اس مقتول کے جسم پر لگایا تو اللہ رب العزت نے اسے زندہ کر دیا۔
اس صورت میں یہ دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے جب ان پر ایک چنگھاڑ آئی اور بجلی کا کڑکا آیا اور جس کی وجہ سے وہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور دوسرا یہ مقتول جو قتل ہو گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ویریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور جانو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اور پھر اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہارا یہ حال ہوا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر بن گئے تمہارے دل۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھروں کی طرح سنگلاخ ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے نہریں چلتی ہیں، چشمے پھوٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے چشمے بہہ جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو پتھروں کے اندر بھی احساس ہے، اور پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پتھر بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، لیکن انسان جو ہے یہ پتھر سے بھی زیادہ سنگ دل ہو جاتا ہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ ہے ان کی تاریخ، اور یہ ہے ان کا مزاج، اور یہ ہے ان کا رویہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا اور یہ کیا کرتے رہے، ان کا کرتوت یہ ہے، اور تم یہ طمع کرتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اور ان کا تو یہ حال یہ ہے کہ اللہ کا کلام انہوں نے سنا، ان کے کانوں نے اللہ کا کلام سنا، اور پھر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور اسے بدل ڈالا۔ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، سمجھنے جاننے کے باوجود پھر اس کو بدل ڈالا۔ اور ان کا مومنوں کے ساتھ رویہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ عربوں کے لیے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ اور جب آپس میں الگ ہوتے تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تم ان کی تصدیق والی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اس لیے ان کے سامنے جا کر ایسی بات کہتے ہو کہ کل اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف حجت پیش کریں کہ انہیں علم تھا اور پھر اس کے باوجود یہ نہیں مانتے تھے؟ اندازہ کریں عقلیت اور سوچ کا اور جہالت اور نادانی کا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے بے خبر ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر ان کو ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو کل یہ ہمارے اس خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، تو کیا یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس سے بے خبر ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اس بات پر ملامت کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم اس طرح کے کام کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں اور جو یہ چھپاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو تو دلوں کے اسرار و رموز کا پتہ ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت سے کون سی چیز چھپائی جا سکتی ہے؟ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، امیون، ناخواندہ اور بے علم ہیں، لا یعلمون الکتاب، دین و شریعت کا علم نہیں رکھتے، صرف ان کے پاس تمنائیں اور آرزوئیں ہیں اور گمان ہیں اور تخیلات ہیں اور تصورات ہیں جو اپنے ذہن میں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے اندر جی رہے ہیں، ان کے پاس حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنی طرف سے شریعت سازی کرتے ہیں، دین کے اندر بدعتیں جاری کرتے ہیں، دین کے اندر اپنے پاس سے فتوے بناتے ہیں اور دین کے مسائل کو بدلتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ان کے فقیہوں کا اور ان کے ربیوں کا اور ان کے جو مذہبی لوگ تھے ان کا یہ رویہ اور طریقہ تھا کہ وہ شریعت سازی کرتے تھے، اپنے پاس سے دین بناتے تھے، اپنے پاس سے دین بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر لوگوں سے حقیر نذرانے اور فتویٰ فروشی کر کے لوگوں سے معاوضہ وصول کرتے تھے، دین فروشی کا کاروبار کرتے تھے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، فرمایا ہلاکت اور تباہی ہے ان کے لیے اس کرتوت کی وجہ سے کہ یہ اپنے پاس سے دین بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس دین کے بدلے میں، اس جھوٹے دین کے بدلے میں اس کو بیچ کر
وہ دنیا کماتے ہیں، یہ چیز ان کی تباہی کا باعث ہے۔ تو یہ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا کام اور وہ ان کے ان پڑھوں کا کام کہ تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ اسے دنیا کی دینی امامت اور دینی قیادت و سیادت کے لیے باقی رکھا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو معزول کر کے، ان کو پیچھے کر کے اللہ رب العزت بنی اسماعیل کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اس دوسرے حصے کو یہ منصب اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کی تاریخ کے اور بھی کچھ واقعات ذکر فرمائے ہیں کہ جس میں انہوں نے دین سے انحراف کیا اور شریعت کے احکام کی مخالفت کی۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ اصل ان کا جو مرض تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ یہ شریعت کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگانا چاہتے تھے۔ اور شریعت کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی ہدایت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی ہدایت کے تابع کر دے، اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو اللہ رب العزت کے دین، شریعت اور ہدایت اور رہنمائی کے تابع کر دے۔ یہ اصل میں دین کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کی چاہت اور خواہش دین کے تابع ہو جائے، اور ان کی چاہت کیا تھی کہ شریعت ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں یہی فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جب بھی تمہاری چاہت اور تمہاری خواہش کے خلاف کسی رسول نے آ کر تمہیں کوئی تعلیم دی تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے رہے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، انہیں شہید کرتے رہے، اس لیے کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف احکام اور شریعت کا پیغام ان کو دیتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دین کی پیروی کرو جو ان کی شریعت کے خلاف تھا۔ اور یہ اس شریعت کو مانتے تھے جس طرح کا لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ جو وارے کی چیز ہے اسے قبول کر لیا اور جو وارے کی نہیں ہے اسے رد کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا۔ جو عہد تھا بنی اسرائیل سے لیا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کی توحید ماننی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وذی القربیٰ والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے ہمیشہ بھلی بات کرنی ہے، اچھا رویہ رکھنا ہے، بولنے میں بھی اور برتنے میں بھی، نماز قائم رکھنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پھر تم لوگ جو تھے اس عہد سے منحرف ہو گئے، مگر تھوڑے ہی تم میں سے اس عہد کے اوپر قائم رہے۔ ہمیشہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل سارے کے سارے گمراہ نہیں ہوئے، ان میں سے رہے اللہ کے عہد پر قائم، لیکن قلیلاً، تھوڑے لوگ۔ اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ انسانوں کی ایسی ہی ہے جیسا کہ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے اور شیطان کے راستے کی طرف لے جائیں گے۔ اکثریت جو ہے یہ ہمیشہ غلط راستے کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اکثریت دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ حق کس کے ساتھ ہے، اور حق ہمیشہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ بات انسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ایک اور عہد یاد دلایا کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، ایک فریق دوسرے فریق کا خون نہیں بہائے گا اور ایک فریق دوسرے کو ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کرے گا۔ تم نے اس عہد کو قبول کیا اور آج بھی تم گواہی دیتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی دوسرے اسرائیلی پر زیادتی کر کے اس کا خون بہائے اور اس کو اس کے گھر سے بے دخل کر کے، اس کے علاقے سے بے دخل کر کے اس کو وہاں سے نکال دے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عہد کرنے کے بعد پھر یہ ہو تم لوگ، اور یہ ہے تمہارا رویہ کہ تم نے ایک دوسرے کا خون کیا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالا اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی کی اور گناہ کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف تم نے ظلم کیا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، یعنی قتل کرنے کا حکم اور گھروں سے بے گھر کرنے کا حکم، اس کو تو مانا نہیں، اس کو تو پورا نہیں کیا۔ اور دوسرا حکم ایک یہ بھی تھا
کہ اگر کوئی اسرائیلی قید میں ہو تو پیسے دے کر اس کو آزاد کروانا چاہیے، اس کو چھڑا دینا چاہیے۔ یہ حکم وارے میں تھا، اس لیے اس کے لیے وہ تیار ہو جاتے کہ جب کوئی بنی اسرائیل کا آدمی کسی کی قید میں ہوتا تو کہتے کہ چندہ اکٹھا کر کے اس کو آزاد کروائیں اور اس کو چھڑا لیں۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا یہ بھی حرام تھا اور انہیں قتل کرنا یہ بھی حرام تھا۔ ان دونوں کا تم ارتکاب کرتے رہے، گھروں سے نکالتے بھی رہے، قتل بھی کرتے رہے، لیکن جو قید میں چلا جائے اس کو چھڑانے کے لیے چندہ اکٹھا کر کے اس کی رہائی کا سامان کرنے کے لیے تم یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، شریعت کا اور کتاب کا اور دین کا کچھ حصہ قبول کرتے ہو اور دین کے اور شریعت کے ایک حصے کا انکار کرتے ہو، ایک حصے کو قبول کرتے ہو اور ایک حصے کو ٹھکرا دیتے ہو، اس سے اعراض کرتے ہو۔ سن لو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جن لوگوں کا یہ رویہ ہو کہ مرضی کا دین مانے، خواہش کا دین مانے، جو وارے کا ہے وہ مانے، اور جہاں اپنی خواہشات اور مفادات قربان کرنے پڑے وہاں دین سے پیچھے ہٹ جائیں، جن لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا، اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے جو ایسا کرے اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ ہے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی ذلت اور رسوائی، دنیا کا تنزل اور انحطاط، دنیا کے اندر ذلیل کرے گا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو مرضی کا دین مانتے ہیں۔ مرضی کا ہوا تو ٹھیک ہے، اسے قبول کر لیا، اور جہاں کسی مفاد کے اوپر زد آتی ہے، جہاں خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم کہاں اس دین کو مان سکتے ہیں، ہمیں یہ دین نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، دنیا میں اللہ رب العزت ذلیل کرتے ہیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، ایسے دین کے پیروکاروں کو بدترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت کے علم میں بھی ہے اور اس کے سامنے بھی ہے، اور یہ سب کچھ ریکارڈ میں بھی محفوظ ہو رہا ہے اور سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے آخرت کو دے کر دنیا خرید دی، دنیا کے اوپر ریجھے ہوئے ہیں اور دنیا کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان دنیا سے محروم ہو جائے گا۔ دنیا میں جب انسان آیا ہے تو جو نصیب اور اللہ رب العزت سے مقدر لے کر آیا ہے وہ دنیا کا اس کو ملے گا، یہ نہیں ہے کہ اسے ملے نہیں، ملے گا اس کو، جو مقدر اور نصیب کی دنیا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ لیکن امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ انسان ترجیح کس چیز کو دیتا ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو پیچھے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی پکی کرتے ہیں، پکی کر دیتے ہیں، اور جو دنیا میں اس کو ملنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو پیچھے کر دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا اور یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میری آخرت کا کیا بنے گا، بس یہی سوچتا ہے کہ میری دنیا بننی چاہیے، تو دنیا تو اتنی ہی بنتی ہے جتنی مقدر میں تھی، جتنی اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھی تھی، اس سے ذرا کسی کو نہیں مل سکتی، لیکن آخرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا اصل مرض یہ تھا کہ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کو آخرت کے بدلے انہوں نے اختیار کر لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اور اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے یہاں ایک اور بات ذکر فرمایا تم جو اگر یہ کہتے ہو کہ ہم خدا کے پیارے اور چہیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کے پیاروں اور چہیتوں کا تو یہ شوق اور ان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جلدی اللہ کے پاس پہنچیں، جو ہمارا مہربان ہے وہ ہمیں نوازے اور ہمارے اوپر مہربانیاں فرمائے۔ اگر آخرت تمہارے لیے ہے اور اللہ رب العزت تمہارے اوپر بہت مہربان ہے تو اللہ کے پاس جانے کا تمہیں شوق ہونا چاہیے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمہیں موت کی آرزو اور تمنا کرنی چاہیے۔ اگر تم سچے ہو کہ تم اللہ کے پیارے اور چہتے ہو اور آخرت تمہارے لیے ہے تو پھر آخرت کی تو تمنا تمہیں کرتے ہوئے موت کی آرزو کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے ایک بات یہاں کہی، فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے کرتوت ہیں اور جو ان کا عمل ہے، انہیں نظر آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا بدلہ اور اس کا نتیجہ کیا ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس لیے یہ کبھی موت کی تمنا اور آرزو نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ،
اب تمنا کرنا اور آرزو کرنا یہ انسان کے بس میں ہے یا نہیں؟ انسان کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہ اگر کرتے تمنا اور کہتے کہ ہم تمنا کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلا سکتے تھے، لیکن جو اللہ رب العزت نے بات کہی اس بات کے خلاف وہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے بھاگتے ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو بچ نہیں سکتے ہو، اس موت نے تمہیں آن گھیرنا ہے اور اس موت نے تمہیں آن لینا ہے اور یہ تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تم اس سے کبھی بچ نہیں سکتے ہو۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ موت تمہیں آنے والی ہے، لیکن اندر کا جو چور ہے وہ موت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ انہیں دیکھیں گے احرص الناس علی حیاء، سب سے زیادہ زندگی کے حریص، اور مشرکوں سے بھی بڑھ کر مشرک عرب کے وہ تھے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہی زندگی سب کچھ ہے، ان کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ تھا، تو یہ ان سے بھی بڑھ کر، حالانکہ آخرت پر ان کا ایمان ہے، یہ کہتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، لیکن زندگی کے اتنے ریجھے ہوئے ہیں کہ یہ اس زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، یہ چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لیکن 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے تو پھر بھی جہنم کے عذاب سے بچ سکے گا؟ نہیں، آخر تو اسے جہنم کے عذاب میں جانا ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا کرتوت بتایا کہ یہ اللہ رب العزت کے احکام کے ساتھ یہ کرتے رہے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، اور اللہ کا وہ فرشتہ جو وحی پر مقرر ہے کہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین۔ کہنے لگے سوری، جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں تو ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے، جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمارے لیے عذاب لے کر آتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، جو جبریل کے دشمن ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ جبریل تو اللہ کے فرشتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، وہ تو اللہ کے حکم سے اللہ کی وحی لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، اور یہ وحی اس تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، انجیل کی اور زبور کی اور دوسرے صحیفوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں، اور یہ اہل ایمان کے لیے بشارت کی چیز ہے اور ان کے لیے خوشخبری سنانے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا اور جبریل امین کا اور میکائیل کا دشمن ہوتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ رب العزت ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، اور یہ ایسی نشانیاں ہیں جو حقائق کو واضح کر دینے والی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ ان کا انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں اور جو عہد کی پاسداری نہیں کرنے والے ہوتے، اور ان کا یہی درز رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا پھر ان میں سے ایک فریق نے اس معاہدے کو پس پش ڈال دیا۔ قرآن انصاف کی بات کرتا ہے، ہمیشہ قرآن مجید وہ حق بات کہتا ہے جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ ان سب نے اس عہد کو توڑ دیا، فرمایا نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ دیا، اور اکثر ان کے ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ تھوڑے عہد کی پاسداری کرنے والے تھے اور تھوڑے ایمان رکھنے والے ہیں، اور زیادہ نافرمان اور ایمان سے دور ہیں اور بدعہدی کرنے والے ہیں۔ اور حالت ان کی یہ ہے کہ جب ان کے پاس وہ رسول آیا اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو دین و شریعت ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ قرآن یہ تورات کے احکام کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان کی حقانیت کو ثابت کرنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، ایسے جیسا کہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ وہ رسول ہیں جن کا وہ انتظار کر رہے تھے اور جن کے لیے وہ اس سرزمین میں آ کر آباد ہوئے تھے کہ جب وہ آئیں گے
تو ہم کافروں کے اوپر غلبہ پائیں گے، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی بجائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بجائے یہ لوگ پیچھے پڑ گئے سفلی عملیات کے، نچلے کام اور شیطانی عمل اور اس طرح کے لغو عمل جن کے ساتھ وہ لوگوں کے اندر اس طرح کے کام کرتے تھے کہ کسی کے درمیان میں دشمنی ڈال دی، کسی کے دل میں محبت ڈال دی، کسی کے دل میں کسی کے خلاف عداوت ڈال دی، شیطانی اور جادو کے عملیات کے یہ لوگ پیچھے پڑ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تورات کو چھوڑ کر، اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہ لوگ پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا نام لے کر سلیمان علیہ السلام کے نام پر جو لوگوں کو جادو شیاطین سکھاتے تھے، ان عملیات اور ان جادوؤں کے اور ٹونے اور ٹوٹکوں کے پیچھے یہ یہودی پڑ گئے، یہ ان کا کرتوت ہوا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے تو کفر والا کام نہیں کیا تھا، جادو کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا تو اللہ رب العزت نے یہ بادشاہت اور یہ حکومت اور یہ سلطنت جو عطا فرمائی تھی، یہ خاص اللہ رب العزت کا انعام تھا، یہ اللہ کی طرف سے عطا تھی، اس میں کسی شیطان کا یا کسی جادو کا یا کسی عمل کا یا کسی اور تصرف کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ تو سب اللہ رب العزت کا فضل تھا۔ تو شیاطین تھے جو لوگوں کو کفر کی تعلیم دیتے تھے اور جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور نہ ہی یہ جادو ہاروت اور ماروت فرشتے پر بابل شہر میں اتارا گیا تھا۔ یا تو یہ معنی ہے اس کا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ یہ جادو شیاطین لوگوں کو سکھاتے تھے اور یہ جادو ہاروت ماروت فرشتے پر بابل شہر میں نہیں اتارا گیا تھا۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ کیا ہے علماء نے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ وہ پیچھے لگ گئے ان اعمال سفلیہ کے اور ان جادو اور ٹونے اور ٹوٹکوں کے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا نام لے کر لوگوں کو سکھاتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو ہاروت ماروت فرشتے پر بابل شہر میں اتارا گیا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ کیا جادو تھا؟ نہیں، بلکہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ جادو کے مقابل میں جادو کے توڑ کی چیز تھی جو ہاروت ماروت فرشتے پر بابل شہر میں اتاری گئی، اور وہ لوگوں کو جادو کا علاج کرنے کے لیے اور جادو کا توڑ کرنے کے لیے کچھ ایسے اعمال بتاتے تھے جن اعمال کو جادو کا توڑ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور ان کو بعض اس طرح کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا جو غلط ہو۔ وہ اس طرح کی چیز تھی جو دو پہلو رکھتی ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور بعض ایسی چیزوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے جو کہ غلط ہوں۔ لیکن یہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے اور ان سے جادو کا علاج کرنے کی بجائے اور جادو کا توڑ کرنے کی بجائے انہوں نے الٹا کام لینا شروع کر دیا، یفرقون بہ بین المرء و زوجہ۔ اور وہ ہاروت ماروت فرشتے جو تھے وہ لوگوں کو جب کوئی اس طرح کی تعلیم دیتے تھے تو اسے یہی کہتے تھے وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، پوری طرح واضح کر دیتے تھے کہ جو ہم تمہیں علم سکھا رہے ہیں یہ کلمات کے خواص کا اور حروف کے اسرار کا علم تھا۔ کلمات کے اندر تاثیر ہوتی ہے، حروف کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اور انسان کی توجہ کے اندر جو انسان توجہ مرکوز کر کے کسی کے اوپر کچھ تصرف کرتا ہے اپنے ذہن کے ساتھ، یہ جو ٹیلی پیتھی اور اس طرح کے ہپناٹزم اور اسپریچولزم کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کے اوپر۔ تو ان فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا علم دیا تھا جو کلمات کے اسرار اور حروف کے رموز کا اور ان کے خواص کا علم تھا، جس کے ساتھ وہ جادو کا توڑ بھی کر سکتے تھے اور ان کلمات کے ساتھ وہ بعض لوگوں پر اثر انداز ہو کے ان کی نفسیات کو متاثر کر سکتے تھے۔ اس طرح کا وہ علم تھا۔ تو وہ انہیں کہتے تھے کہ یہ علم جو ہے یہ فتنے والا علم ہے، یعنی یہ آزمائش ہے، فلا تکفر، تم نے اس کو غلط استعمال کر کے کفریہ کام نہیں کرنا، اگر اس کو کرنا ہے تو بھلائی اور بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے، کسی مریض کا علاج کرنے کے لیے، کسی جنات کے اثر سے
کسی آدمی کو آزاد کروانے کے لیے اس علم کا استعمال کرنا ہے، جنات کو اتارنے کے لیے، جادو کو توڑنے کے لیے، جادو کا علاج کرنے کے لیے، لیکن کسی غلط مقاصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن ان لوگوں کا مزاج ایسا تھا کہ یہ ان سے وہ چیز سیکھتے، اور مقصد اس کا کیا ہوتا؟ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگوں کے معاشقے کامیاب کرنے کے لیے، کہ جس کا کسی کے ساتھ دل اٹک گیا ہے تو اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال کے جو اس کا عاشق ہے اس کے قدموں میں اس کو لا کے ڈالنے کے لیے اس طرح کی عملیات کرتے تھے، یعنی بجائے کوئی اچھا کام کرنے کے اس سے برا کام لیتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ یہ جادوگر بھی اور اس طرح کا عمل کرنے والے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے اذن کے بغیر۔ نقصان اگر ہوتا ہے جادو کے ساتھ یا جنات کے ساتھ تو وہ اللہ سے غالب ہو کر، اللہ سے بڑھ کر اور اللہ کو عاجز کر کے نعوذ باللہ کوئی نہیں کرتا۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے، اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ رب العزت نے ضابطے اور اسباب بنائے ہوئے ہیں، تو ان اسباب کے ساتھ جہاں خیر کے کام ہوتے ہیں وہاں شر کے کام بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے دنیا امتحان کی دنیا بنائی ہوئی ہے، لیکن ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ وہی چیز سیکھتے جو نقصان دہ ہوتی اور فائدہ مند نہ ہوتی۔ ان لوگوں کے مزاج کے اندر یہ خرابی تھی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہاں ایک بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ جادو جو ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا آدمی یہ کہے کہ کوئی اثر نہیں ہوتا، جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اس کے اثرات ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہوا۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا تو وہ خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ اپنی لاٹھی کو ڈالیں، اللہ رب العزت اس لاٹھی کو ایسا اژدہا بنائے گا کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو آپ نفسیاتی طور پر کچھ متاثر ہوئے، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات یہ احساس ہوتا کہ یہ میں نے کام کیا ہے، حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا، اور بعض اوقات کام کیا ہوتا تھا اور یہ ہو جاتا کہ میں نے شاید یہ کام نہیں کیا۔ اس طرح کی سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ متاثر ہوئی تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر آخری صورتیں جو ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو دم کیا اور وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ جادو جو ہے اس طرح فلاں کنویں کے اندر ڈالا گیا ہے، تو اس کنویں کو دیکھا گیا کہ اس کے اوپر اثرات تھے اس جادو کے، پانی اس کا بڑا عجیب رنگ کا تھا اور وہ بے آباد کنواں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کے پھر ضائع کر دیا، اور جن لوگوں نے جادو کیا تھا آپ نے ان کو سزا نہیں دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رافت تھی کہ اللہ رب العزت نے شفا دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا تتبع نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواخذہ نہیں فرمایا۔ اور جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ پچھلی صورتیں یہ انسان پڑھے تو انشاءاللہ العزیز جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ سورۃ البقرہ خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیاطین اور جنات نہیں اثر کر سکتے، اور اس گھر پر اس کا تسلط نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اور سورہ آل عمران کی، جادوگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان کی تلاوت کرنی چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے پڑھنے سے اور اس کی تلاوت کرنے سے جادوگر جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز انسان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو جادو جو ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید اس کا علاج ہے، اور توحید اللہ پر سچا یقین کہ سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہی اصل چیز ہے کہ عقیدے کی پختگی جو ہے یہ انسان کو ان تمام آفات سے اور ان تمام بلاؤں سے محفوظ رکھنے والی ہے۔
اور باقی انسان کو شیاطین کے پیچھے اور شیاطین کے جو ایجنٹ اور کارندے ہیں اور جو ان کے سلسلے کو فروغ دینے والے ہیں ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور مسلمان کے پاس تو عقیدہ توحید، اللہ پر توکل اور یقین، اور پچھلی صورتیں اور سورۃ البقرہ اور قرآن مجید جیسی کتاب ہے جس کے ساتھ جادوگر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ توہین کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے کلمات کہتے تھے۔ رائنا یہ کلمہ کہتے، مسلمان بھی کہتے اور یہ یہودی بھی کہتے۔ یہودی جو تھے وہ رائنا، جب مسلمان یہ کلمہ بولتے تو ان کا مقصد ہوتا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں، ذرا ہم پہ توجہ فرمائیں اور اس بات کو دہرا دیں اور ذرا کھول کر بیان کر دیں۔ تو جب مسلمانوں کی مجلس میں اس طرح کی بات مسلمان کہتے تھے تو یہودی اس مجلس میں آ کر یقولون رائنا لیم بالسنتہم، تو وہ مجلس میں آ کر یہ کلمہ اپنی زبان کو لچکا کر رائنا اس طرح کہتے، نعوذ باللہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہمارے چروائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم ایسا کلمہ کہو ہی نہ جس کلمے کو وہ غلط استعمال کر سکتے ہوں۔ اس کلمے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہنے کی ممانعت فرما دی۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اور تم اس کے بجائے انظرنا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہمارا خیال فرمائیں، یہ کلمہ کہا کرو۔ واسمعوا، اور بات پہلے ہی دھیان اور توجہ سے سنا کرو، اور اس کے کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے، پہلے ہی انسان توجہ کر کے بیٹھے اور جو سمجھایا جا رہا ہے اسے پوری طرح متوجہ ہو کر سنیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اب یہاں سے خطاب مسلمانوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو یہ یہودی اور عیسائی یہ پسند کرتے ہیں اور نہ مکے کے مشرک اور عرب کے مشرک یہ پسند کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ رب العزت تمہیں دین کی قیادت اور سیادت تمہیں عطا فرمائے، یہ پسند نہیں کرتے، یہ نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے فیصلہ کرنا ہے، وہ تو اللہ رب العزت ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز لیتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور اب اللہ کا فضل تمہاری طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اور یہودیوں کے دل میں ایک بات یہ تھی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت تورات کی بھی اللہ کی طرف سے ہو اور یہ قرآن بھی آئے، اور قرآن میں اب ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو تورات کے خلاف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلھا، جس آیت کو ہم چاہیں بدل ڈالیں، اللہ کا دین ہے، جب چاہے اللہ رب العزت بدل دے۔ ایک حکم نازل کرتا ہے ایک وقت کے لیے، جب اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو اسے موقوف کر کے اللہ رب العزت دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا حکم حکمت کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اور وہ جب چاہے جس حکم کو چاہے بدلنا وہ بدل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی آیت کو بدل دیں یا کسی حکم کو بدل دیں، یا اللہ رب العزت اسے ویسے ہی ذہن سے محو کر دیں، ننسیھا بلا ڈالیں، تو اللہ رب العزت اس سے بہتر یا اس جیسا اور لے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ، اور اللہ رب العزت حاکم بھی ہے، رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو وہ جو چاہے دین مقرر کرے، دین مقرر کرنا اس کا کام ہے، اور وہ حکمت والا اور عدل والا اور بندوں کی بہتری اور بھلائی والا دین ہوتا ہے۔ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے؟ تو جب اللہ بادشاہ ہے، حاکم مطلق وہ ہے اور قادر مطلق وہ ہے، اور بادشاہت زمین و آسمان کی اس کے لیے ہے، تو پھر دین و شریعت مقرر کرنا اس کا حق ہے، جو چاہے وہ مقرر کرے۔ اس نے ایک وقت تک کے لیے تمہارے لیے یہ دین رکھا تھا، اب اس نے اس کو موقوف کر کے یہ کہا ہے کہ اب تم اس دین کی پیروی کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے کہا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نشانیاں نہ مانگو، اس طرح معجزات کا مطالبہ نہ کرو جس طرح یہ یہودی کرتے رہے ہیں یا دوسری اقوام کرتی رہی ہیں، کہ اللہ رب العزت کو سامنے دیکھیں یا یہ نشانی پیش کرو یا وہ چیز لے کے آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو معجزات اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں یہی کافی ہیں، ان کے اوپر اعتماد کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جو ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اور فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہودی جو ہیں ان کی تو چاہت اور خواہش یہ ہے کہ تمہیں اپنے جیسا کافر بنا لیں، تمہیں اپنے جیسا بنا لیں، تم پر حسد کرتے ہوئے، حالانکہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، لیکن تم درگزر سے کام لو اور ان کو معاف کر دو جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم نہیں آتا۔ اور وہ سورہ برات کے اندر پھر اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، اور وہ جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تو اس کی تفصیل آ جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں پورا پورا وہ مل جائے گا، کسی قسم کی تمہارے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ فرمایا یہ ان کی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، یہ ان کے دل کی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لاؤ کوئی دلیل پیش کرو، کہاں لکھا ہے اللہ نے تورات میں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے؟ کہاں لکھا ہے اللہ رب العزت نے انجیل میں کہ صرف عیسائی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ اللہ رب العزت کا تو قانون یہ ہے، اور یہی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، ہاں من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر دیا، وجہہ اپنے چہرے کو اللہ کا مطیع کر دیا۔ چہرہ یہ انسان کی شخصیت کا مظہر ہوتا ہے، جس سے پورے انسان کی شخصیت کو پہچانا جاتا ہے۔ چہرہ جو ہے یہ انسان کی پہچان ہوتا ہے، تو جو چہرے کو اللہ کے مطیع کر دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے مطیع کر دے، اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ محسن ہو۔ محسن کون ہوتا ہے؟ حدیث میں جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل احسان یا محمد، بتائیے احسان کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو یہ تو قطعی اور یقینی بات ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر نتیجہ تو ایک ہی ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر بھی تمہیں عبادت کے اندر مخلص ہونا چاہیے اور احسان کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، پورے خشوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ اور اللہ کی عبادت دو چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک اللہ کے سامنے تذلل، عاجزی، نیاز مندی، فروتنی یہ اختیار کرنا، اور دوسرا اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ بے انتہا محبت کا جذبہ رکھتے ہوئے اللہ کی غلامی اور فرما برداری اختیار کرنا۔ تو ان دو چیزوں کا نام عبادت ہے، اور یہ ساری زندگی کا عمل ہے، یہ عبادت ساری زندگی کا عمل ہے، اور یہ احسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو وہو محسن، اللہ کی عبادت میں احسان یہ بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان یہ بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے؟ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، اور جو نیکی اور بلائی ہے سب کے ساتھ کرو۔ بذل المعروف وکف الاذی، جو احسان اور نیکی ہے سب کے ساتھ کرو، اور تکلیف اور اذیت کسی کو بھی نہ دو، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے۔ تو جو اللہ کا مطیع ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور عبادت میں احسان کرنے والا اور مخلوق کے ساتھ معاملے میں بھی احسان کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اجر ہے اس کا اللہ کے پاس، اور اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ اور حالت ان کی یہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کوئی دین نہیں ہے، یہ گمراہ اور کافر ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو ایسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی دین و شریعت نہیں رکھتے، اور جو بے علم لوگ ہیں وہ بھی سب کو اپنے سوا غلط کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ غلط ہیں۔ ان کا فیصلہ اللہ رب العزت قیامت والے دن فرمائے گا، جو یہ اختلاف کرتے ہیں، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق ہے۔ لوگوں کے دعووں اور لوگوں کی باتوں کے اوپر فیصلے ہونے والے نہیں ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟
جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ مسجدوں میں آ کر اللہ کی عبادت کی جائے اور وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور مسجدوں کو برباد کرنے میں وہ سرگرم ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ ابتدا ہو رہی ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ کو اب بیت اللہ کی تولیت نصیب ہونے والی ہے، اور جو وہاں سے روکنے والے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنے والے ہیں، اب ان کو وہاں سے بے دخل کیا جائے گا۔ تو اس کا آغاز ہو رہا ہے یہاں۔ تو فرمایا یہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکنے والے اور یہ مسجدوں کو برباد کرنے والے ہیں، ان کا تو حق نہیں تھا کہ یہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے، مشرق کی سمت بھی اللہ کے لیے، مغرب کی سمت بھی اللہ کے لیے۔ اس کے لیے عبادت کرنے کے لیے کوئی مشرق ہی مخصوص نہیں ہے جیسے عیسائیوں نے مخصوص کر رکھا ہے، اور مغرب ہی مخصوص نہیں ہے جیسے یہودیوں نے کر رکھا ہے، بلکہ مشرق و مغرب دونوں اللہ کے لیے ہیں، اور شمال و جنوب بھی اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسا ہی قبلہ دیا ہے کہ جو ایک سمت کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے دائرے بناتے ہوئے اس دائرے کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ دائرے بنتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ رب العزت تمہاری عبادت کو قبول کرنے کے لیے اور تمہاری عبادت کا جواب دینے کے لیے اللہ تمہارے سامنے ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، سچی بات ہے کہ اگر انسان کو اس کا یقین اور اس کا ادراک نصیب ہو جائے کہ جب میں عبادت کرتا ہوں تو میرا رب میرے سامنے ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی تجلیات کے ساتھ میری عبادت کا اللہ رب العزت اس طرح استقبال کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بندے کے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر انسان عبادت کے اندر کس طرح منہمک ہو، اس کے خشوع کی اور اس کے خضوع کی اور اس کے تعلق باللہ کی کیا کیفیت ہو، یہ وہی انسان جانتا ہے۔ جیسے کہ وہ کسی نے کہا ہے کہ جب تک انسان یہ چکھے نہ اس وقت تک انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی عبادت نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے بدیع السماوات والارض۔ ہاں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی اور ان مشرکین مکہ کا بھی یہ جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کی اولاد ٹھہرائی۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے علیہ السلام، اور عیسائی مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بیٹی اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں، بلکہ سب کچھ اس کی ملکیت اور اس کی تخلیق ہے۔ سب کا خالق وہ ہے، سب کا مالک وہ ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور ان سہاروں کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو کسی وقت محتاج ہو جائے۔ اولاد کی ضرورت انسان کو بڑھاپے میں پڑتی ہے، اور وہ تو ایسا مالک ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، اور وہ اپنے حکم کو منوانے والا ہے، سب اس کے سامنے ماننے والے اور اس کے فرما بردار ہیں۔ کل اللہ قانتون بدیع السماوات والارض، اس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے کسی نمونے کے بغیر، کوئی مثال نہیں، کوئی ماڈل نہیں، کوئی نمونہ نہیں جس کو سامنے رکھ کر اس نے بنایا ہو۔ یہ سب اس کی تخلیق ہے، منصوبہ بھی اس کا ہے، ایجاد بھی اس کی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، کسی کی مدد کے بغیر، کسی کے سہارے کے بغیر، کسی کے مشورے کے بغیر اور کسی کے تعاون کے بغیر۔ اذا قضا امرن، وہ ایسا قادر مطلق ہے جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس حکم فرماتا ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یقول لہ کن فیکون۔ اور یہ جو کافر لوگ ہیں مشرکین مکہ، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، کہ اللہ رب العزت ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہتا، یا اللہ کے فرشتے کیوں آ کر نہیں کہتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے اوپر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العزت ہمیں کہے کہ یہ میرے رسول ہیں، میری طرف سے آئے ہیں اور تم ان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم۔ پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہتے رہے ہیں اگر یہ خدا کا رسول ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آ کر کہے کہ یہ میرا رسول ہے، یا اللہ کے فرشتے ہمیں آ کر یہ کہیں۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے،
اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے، رسولوں کے ساتھ معجزات بھیجتا ہے اور ان کے اوپر کتابیں نازل کرتا ہے اور اپنا پیغام اپنے رسولوں کے ذریعے اللہ رب العزت پہنچاتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، عقل والوں کے لیے اور یقین کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے بشارت دینے والا، کہ جو حق کو قبول کرے گا اللہ اسے دنیا میں غالب کرے گا، دنیا میں عزت بخشے گا اور آخرت میں جنت کے ساتھ نوازے گا، اور نذیر ڈرانے والا کہ جو حق کو قبول نہیں کرے گا دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی نامراد ہوگا، اور جو جہنم میں جائیں گے اے میرے نبی آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جائیں گے جہنم میں تو اپنے کیے کی وجہ سے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، آپ ان کو راضی کرنا چاہیں، آپ ان کو ہم نوا بنانا چاہیں، آپ ان کو ساتھ ملانا چاہیں تو یہ آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ اپنے دین و شریعت کو چھوڑ کر ان کے پیچھے نہ لگ جائیں اور ان کے پیروں نہ بن جائیں، اس وقت تک یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ تو پھر قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، آج اللہ کی ہدایت یہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اس ہدایت کی پیروی کریں، نہ یہ کہ ہم اس ہدایت کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جائیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر یہودیوں کے اور عیسائیوں کے پیچھے لگیں اور دہریوں کے اور ملحدوں کے پیچھے لگیں، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیں تو یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمارا کچھ بنا سکتے ہیں، ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، یہ تو خود مرے ہیں اور ہمیں بھی ماریں گے، یہ تو اپنی آخرت برباد کر بیٹھے اور ہماری بھی آخرت برباد کریں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے دین اور شریعت کے اوپر قائم رہیں گے اور اللہ کے دین کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے نا، اصل میں یہ امت کے ہر ایک آدمی کو دیا گیا ہے، میں اس کا مخاطب ہوں، آپ اس کے مخاطب ہیں، اور جداگانہ طور پر شخصی طور پر ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد الذی جاءک من العلم، اس علم اور اس ہدایت کے آ جانے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکی ہے، تو پھر سن لو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ سے بچانے والا کوئی دوست تمہارا مددگار نہیں ہوگا اور کوئی تمہارا ساتھی اور حمایتی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا جو اللہ رب العزت کی پکڑ اور اس کے سزا سے تمہیں بچا سکے۔ اور فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ کو درست پڑھا جائے جیسے عربوں کا طریقہ ہے، اس لیے قرآن کے الفاظ کی درستگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کا تلفظ اور ادا درست ہونا چاہیے۔ اور تلاوت کا لفظ جو ہے یہ قرات کے معنی میں بھی آتا ہے کہ الفاظ کو ادا کرنا، اور اتباع کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تلاوت کے اندر دو مفہوم پائے جاتے ہیں، ایک قرات کرنا اور قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، اور دوسرا قرآن کی پیروی کرنا، قرآن کا اتباع کرنا۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، یعنی پڑھتے بھی صحیح طریقے سے ہیں اور پیروی بھی اس کی کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں قرآن پر ایمان لانے والے، اور جو اس قرآن کا انکار کرے تو وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہی بات دہرائی جس کا پہلے تذکرہ کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل کی اولاد، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائیں، اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی اس کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار بن کے ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ دن آنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان سے خطاب مکمل کیا اور ان کو معزول کر کے اور انہیں پیچھے کر کے یہ امامت کا منصب مسلمان امت کو عطا فرما دیا، اور یہاں سے پھر امت مسلمہ کو خطاب فرمایا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم انداز کو تھوڑا سا بدلیں گے اور ذرا بات اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جو پیغام ہے قرآن مجید کا
اس کو تھوڑے ایجاز اور اختصار کے ساتھ نقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سینہ کھول دے اور زبان کا عقدہ حل فرما دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور اللہ تعالیٰ دین کا علم و فہم نصیب فرمائے، اور آپ حضرات جو اس کے لیے وقت دیتے ہیں اللہ اس میں برکت فرمائے اور قبول فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالآیات والذکر الحکیم، اللہم ذکرنا ما نسینا، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار علی وجہ یرضیک عنا یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد